لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله، أنت الغفور يا الله، أنت الغفار يا الله، أنت العليم يا الله، أنت القهار يا الله، أنت المعطي يا الله، أنت الوهاب يا الله، أنت الشاكر يا الله، أنت الحميد يا الله، أنت الواحد يا الله، أنت الجميل يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام البصیر پر بات کریں گے. البصیر کا معنی ہے خوب دیکھنے والا. اللہ سبحانہ وتعالی جو البصیر ہے وہ غائب اور حاضر تمام جہانوں کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، سامنے ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، وہ باریک ہوں یا بڑی ہوں. وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے مخفی رازوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات تک سے واقف ہے. اس پر بندوں کے اعمال میں سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، خواہ وہ رات کے سیاہ گھپ اندھیرے میں کوئی کام کرے یا دن کی روشنی میں، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ظاہر اور غائب برابر ہے. وہ سیاہ رنگ کی چیونٹیوں کو سیاہ پتھروں پر سیاہ رات میں چلتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، اور وہ ہر جانور کے نہ صرف ظاہر بلکہ اس کے اندر، اس کے جسم کی ایک ایک رگ کے اندر کیا کیا چیز چل رہی ہے اور کیا رکی ہوئی ہے ان سب سے بھی واقف ہے. آج کے اس جدید دور میں انسان نے بہت سی چیزیں مشینوں کے ذریعے، آلات کے ذریعے دیکھی. انسانوں کے جسم کے اندر نئے نئے انکشافات ہوئے آسمانوں کی وسعتوں میں، لیکن اس کے باوجود ان کا اپنا کہنا یہ ہے، ان دیکھنے والوں کا، کہ ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو ہم دیکھ ہی نہیں پائے، اور جو ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں ہمیں اپنی جہالت کا مزید اندازہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ ساری تخلیق، یہ تمام چیزیں، اس میں کیا کیا حسن پوشیدہ ہیں، اور ان تمام چیزوں کے اندر فائدے کیا ہیں، انسان ان سے لا علم ہے. کبھی اگر آپ ہوائی جہاز پر سفر کر رہے ہوں اور کھڑکی سے باہر دیکھیں تو طرح طرح کے خوبصورت بادل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. رات کے وقت آسمان پر چمکتے ستارے نظر آتے ہیں، کبھی ڈھلتا سورج اور شفق کے رنگ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. زمین پر بیٹھے انسانوں کو بعض اوقات وہ نظارے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بالکل بے نیاز ہے کہ اس کے کائنات میں بکھرے ہوئے اس حسن کو کوئی دیکھتا ہے یا نہیں. اسی طرح سمندروں کے اندر گہرے پانی میں پائی جانے والی مخلوق کے جو خوبصورت رنگ ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور جو انسان پانی میں اترتا چلا جاتا ہے، ہماری آنکھ کو جو رنگ نظر آتے ہیں وہ بھی وہاں جا کر غائب ہو جاتے ہیں، اور بالکل اندھیرے میں انسان چلا جاتا ہے کیونکہ سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وہ بھی کچھ مشکل نہیں، وہ وہاں بھی دیکھتا ہے، وہ ہر جگہ دیکھتا ہے. اس لیے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت پر جتنا بھی غور کرے کم ہے، اور جو انسان اس پر غور کرتا ہے اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا احساس اس کے دل کے اندر اجاگر ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک ہوتا ہے ظاہر نظر سے دیکھنا اور ظاہری چیزوں کو دیکھنا، جس کو بصارت کہا جاتا ہے، اور ایک بصیرت ہوتا ہے جس میں کسی چیز کو غور سے دیکھنا اور پھر اس کے معنی کو بھی سمجھنا اور اس کے مقصد کو جاننا. یہ پھر اگلے درجے کی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالی البصیر ہے، جو دیکھتا بھی ہے، اور جو صرف دیکھتا نہیں بلکہ وہ ان سامنے سرفیس پہ نظر آنے والی چیز کی تہہ میں جو کچھ ہے، جو اس کے پیچھے مقاصد ہیں،
جو اس کے فائدے ہیں یا اس میں چھپے ہوئے جو نقصان ہیں، ان سب چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کا 40 سے زیادہ بار ذکر آیا ہے۔ بہت دفعہ اس صفت کا ذکر السمیع کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، السمیع البصیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جب اس صفت کا ذکر کیا ایک مرتبہ، تو آپ نے اپنی انگلی کو اپنے آنکھ پر رکھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آنکھ سے دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے۔ اور ہمارے لیے اس صفت کو تسلیم کرنا واجب ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ البصیر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بصارت کی خوبی اور وسعت کے بارے میں ابن القیم کہتے ہیں، اللہ وہ بصیر ہے جو کالی چیونٹی کے چلنے کو دیکھتا ہے، پتھروں کے نیچے بھی، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اعضاء میں خوراک کے جاری ہونے کی جگہ کیا ہے، اور اس کی سفیدی کی رگوں کو وہ کھلم کھلا دیکھتا ہے۔ وہ اپنی نگاہ کے ساتھ آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھتا ہے اور پلکوں کے الٹ پلٹ ہونے کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ مخلوق کے ہر معاملے کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے کبھی پرندوں کی طرف نہیں دیکھا، کبھی غور کیا انہوں نے، فوقہم، جو ان کے اوپر اڑ رہے ہیں، صافات، پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن، اور وہ کبھی پر سکیڑ بھی لیتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامے ہوئے، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، یعنی زمین پہ رینگتے ہوئے جانوروں کو بھی اور فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ایک ایک پرندے کا رنگ، اس کی اڑان، اس کی پرواز کی اونچائی، یہ تمام چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ ان پرندوں کو اور جانوروں کو، بلکہ انسانوں کی حرکات کو بھی خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ ہم جب اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، بولتے ہیں، کچھ بھی جو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، یعنی ہماری آنکھ جو کچھ بھی دیکھتی ہے، اگر اس دیکھنے میں کوئی چیز جس سے اس نے دیکھنا منع کیا ہے، اسے دیکھنا پسند نہیں، وہ اس کو بھی نوٹ کر لیتا ہے کہ ایک آنکھ نے کس قسم کا اشارہ کیا اور کس چیز کو دیکھا اور کس نیت سے دیکھا، کس ارادے سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر اس کے اندر کس قسم کی ہلچل ہوئی، اور اس کے بعد انسان کا پھر ریاکشن کیا ہوا، یہ تمام چیزیں بھی اس کے علم میں ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھنے اور مخلوق کے دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، یعنی اگر تمام جن و انس کی نگاہیں، ملائکہ کی، ساری مخلوق کی اکٹھی ہو جائیں، یعنی سب کی دیکھنے کی پاور کو ایک پاور بنا لیا جائے، اور اس سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نگاہیں مختلف طرح کی ہیں، ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، یا بعض حیوانوں کی ہیں، یا پرندوں وغیرہ کی ہیں، لیکن کچھ نگاہیں جانوروں کے اختلاف کے ساتھ مختلف بھی ہیں۔ کچھ جانور اس طرح کی آنکھ سے نہیں دیکھتے جس طرح کی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں۔ بعض جانوروں کی بصارت ان کے کانوں میں ہوتی ہے۔ بعض جانور اپنے مختلف ونگز وغیرہ یا اپنے ڈنگ وغیرہ کے ساتھ یا اپنے جسم کے باقی حصوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات نابینا لوگ آنکھوں کے بغیر بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ صرف کپڑے کو چھو کر اس کا رنگ معلوم کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات صرف گھڑی کو، جو ان کی جیبی گھڑی ہوتی ہے، اس کو صرف چھو کر اس میں ٹائم کو دیکھ پاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات کسی کو اگر یہ نگاہوں والی آنکھیں نہیں دیتا تو دل کی آنکھیں دے دیتا ہے، اور بہت سے لوگ بہت صاحب حکمت ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو حکمت عطا کر دیتا ہے، اندر کا نور عطا کر دیتا ہے، اس کے لیے ظاہر کی چیزوں سے آگے دیکھنا بھی ممکن ہو جاتا ہے۔
انسان پھر باتوں کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. وہ حکمت عطا کرتا ہے، سمجھ بوجھ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو بہت بڑے خیر سے نوازا گیا. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو بصارت کے علاوہ بصیرت دی اور معاملہ فہمی کی صلاحیت عطا کی، اس پر اس نے بہت بڑا کرم کیا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ساری نگاہیں میں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. لیکن وہ نگاہوں کو دیکھ لیتا ہے کہ کون سی نگاہ کس چیز کو دیکھنے کے لیے کب اٹھی اور کتنی دیر دیکھتی رہی. نہ صرف یہ کہ اس کا دیکھنا بلکہ نیت اور اس کا وقت بھی اس کو معلوم ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، خصوصاً جب بندے اس کی اطاعت اور فرما برداری کا کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے اپنی نظروں کے سامنے. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کشتی بنانے کا حکم دیا تو فرمایا اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنائیے. ایک اور جگہ پر فرمایا فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص بندوں کے کاموں کو اور خاص کاموں کو پوری توجہ دیتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اور خوش نصیب ہیں وہ جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر رحمت پڑتی ہے اور جن کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ دیکھنا انسان کے لیے یا خوشی کا باعث ہوتا ہے یا غم کا باعث ہوتا ہے. بعض مناظر دیکھ کر انسان بہت خوش ہو جاتا ہے اور بعض مناظر دیکھ کر انسان خوش بھی ہوتا ہے تو اداس ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کیا وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے یا غضبناک ہوتا ہے؟ ایک بندہ مومن کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ پار لگ گیا جس کو اللہ نے دیکھا اور اس پر راضی ہو گیا اور اس سے خوش ہو گیا اور اس کے عمل کو اس نے قبول فرما لیا. مثلاً جو شخص تہجد کے لیے اٹھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی نظر فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 آدمی ہیں جن میں سے ایک شخص رات کے وقت بیدار ہو کر اپنے آپ کو وضو کی مشقت میں ڈالتا ہے، یعنی سوتے ہوئے اٹھ کر پانی کو ہاتھ لگانا اور اپنی نیند کو بھگانے کے لیے منہ ہاتھ دھونا، وضو کرنا ایک مشکل کام ہے، نفس پہ گراں ہوتا ہے. فرمایا اس وقت اس پر کچھ گریں لگی ہوتی، کیونکہ شیطان گریں لگاتا رہتا ہے کہ انسان اٹھ نہ سکے. چنانچہ وہ وضو کرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی، چہرہ دھوتا ہے تو ایک اور کھل جاتی، مسح کرتا ہے تو ایک اور کھل جاتی، جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک گرہ اور کھل جاتی. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرماتا ہے جو نظر نہیں آتے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، میرے اس بندے کو دیکھو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں یا اپنے مقربین کو خاص طور پر اس بندے کی طرف دیکھنے کے لیے فرماتے ہیں، دیکھو اس بندے کو جس نے اپنے نفس کے ساتھ سخت محنت کی، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا اسے ملے گا. یعنی تہجد کے وقت جب انسان اپنے نفس کے خلاف اٹھ کر وضو کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں بلکہ دوسری مخلوق پر اس کے لیے فخر کرتے ہیں اور انہیں اس کو دیکھنے کے لیے فرماتے ہیں. پھر اسی طرح جو لوگ نماز کا انتظار کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول کر دیکھتا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک دن مغرب کی نماز پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی. جانے والے چلے گئے اور بعد میں آنے والے بعد میں آئے اور کچھ لوگ بیٹھ کے وہیں انتظار کرنے لگے عشاء کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کا سانس پھولا ہوا تھا، یعنی جو ہی آپ کو یہ علم ہوا آپ فوراً ہماری طرف تشریف لائے. آپ نے اپنی انگلی اٹھا کر 29 کا عدد بنایا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے گروہ مسلمین تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے رب نے آسمان کا دروازہ کھولا ہے
اور وہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے ان بندوں نے ایک فرض ادا کر دیا اور دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں پر بھی اپنی خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کر ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں. خصوصاً آپ دیکھیے کہ جو لوگ حرم میں جاتے ہیں حج یا عمرے کے لیے، تو بعض اوقات کئی نمازوں میں وہ ایک نماز کے بعد ایک نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور مسجد سے ان کو شدید محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور بیت اللہ تو ہے ہی اللہ کا گھر. اس سے محبت ایمان کی علامت ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی مسجد میں نہ ہو اور باہر کسی کھلی فضا میں بھی ہو لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی محبت سے دیکھتے ہیں. مثلا بعض لوگوں کے کام کاج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ زمین کے جس بھی حصے میں ہوتے ہیں وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر آذان دیتا ہے. ظاہر بکریاں چراتے چراتے بعض اوقات وہ بہت دور نکل جاتا ہے اور وہاں کوئی مسجد نہیں ہوتی، تو وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر خود آذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اس کے ساتھ کوئی نہیں، صرف اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرے اس بندے کو جو آذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے. یعنی اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں، یہ صرف مجھ سے ڈرتا ہے. میں نے اپنے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. تو بعض اوقات ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھتا. جس بندے کو یہ یقین ہوگا کہ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ دکھاوے کے لیے نہیں کام کرے گا. اس کا دل اسی بات سے، اس احساس سے خوشی سے بھر جائے گا کہ میرے رب نے دیکھ لیا. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے؟ جو یہ جانتا ہو کہ اللہ دیکھتا ہے وہ چھپا چھپا کر نیکیاں کرتا ہے. وہ اپنی نیکیوں کا اشتہار نہیں دیتا، وہ دکھاوا نہیں کرتا، وہ اپنے نیک کام لوگوں کو بتانے کا شوقین نہیں ہوتا. وہ تنہائی میں جو عبادت کرتا ہے اپنے رب کے سامنے کرتا ہے اور اس کو پوری طرح انجوائے کرتا ہے. اسے لوگوں کو بتانے اور دکھانے میں وہ لطف نہیں آتا جو اپنے رب کے سامنے کرنے میں آتا ہے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو اس بات پر یقین ہو کہ میرا رب البصیر ہے، وہ خوب دیکھنے والا ہے اور اس سے بندوں کا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندوں سے راضی ہوتا ہے، ان پر خوش ہوتا ہے اور ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے جو خفیہ نیکیاں کرتے ہیں، جو چھپا کر کام کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے. تاریخ میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے. آپ نے انہیں ازواج مطہرات کے ہاں بھیجا تاکہ انہیں کھانا کھلایا جائے. ازواج مطہرات نے کہلا بھیجا کہ اس وقت گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی کوئی بھی چیز کھلانے کے لیے نہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان لوگوں کی مہمانی کرے گا؟ تو ایک انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں میرے ساتھ بھیج دیجئے. چنانچہ وہ انہیں اپنے گھر لے گئے. بیوی سے کہا کہ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو. بیوی نے بتایا کہ آج کھانا بس اتنا ہے کہ جس کو یا تو بچے کھا سکتے ہیں یا مہمانوں کو کھلایا جائے. شوہر نے کہا کہ بچوں کو کسی طرح تھپک کر سلا دو، چراغ بجھا دو، ہم خود ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تاکہ مہمان یہ محسوس نہ کرے کہ ہم نہیں کھا رہے، اور جو بھی کھانے کے لیے ہے وہ لا کر رکھ دو. اور اس طرح وہ اس مہمان سے جسے وہ اللہ کی خاطر کھلا رہے تھے اس سے بھی چھپا رہے تھے کہ ان کے اپنے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں اور ان کے بچے بھوکے سو رہے ہیں. اور انہوں نے اس واقعے کا کسی سے ذکر بھی نہیں کیا، کسی کو بتایا بھی نہیں کہ انہوں نے کس درجے کی قربانی کی ہے. لیکن صبح کے وقت جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر اللہ تعالیٰ رات کو ہنس پڑا، اتنا خوش ہوا کہ میرے یہ بندے صرف میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے.
اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں، خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے، اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیونکہ انسان کے اندر اپنے فائدے اور اپنے لیے ہرس کا مادہ شدید ہے، وہ سب سے پہلی ترجیح پر خود کو رکھتا ہے اور پھر دوسروں کو۔ لیکن جس کو یہ یقین ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور مجھے صرف اس سے جزا چاہیے، مجھے کسی سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ نہیں چاہیے، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور شکریہ بھی نہیں چاہتے، کوئی صلہ چاہیے ہی نہیں، کیونکہ ان کا دل اس بات سے لبریز ہے کہ صلہ دینے والا، قدردانی کرنے والا ان کا رب موجود ہے، اور جو قدردانی وہ کرے گا اور جو بدلہ وہ دے گا، وہ کوئی انسان، کوئی ایک انسان تو کیا پوری دنیا کے انسان بھی مل کر اگر کسی کو وہ بدلہ دینا چاہے تو ایسا بدلہ کوئی دے سکتا ہی نہیں۔ لیکن یہ ایسے عمل وہی کرتا ہے جس کا ایمان پھر پہاڑوں برابر ہو اور کوئی چیز اس کو شیک نہ کرتی۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ سب باتیں معلوم ہوتی لیکن ہم عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم تھوڑی سی تنقید سے گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی سی تعریف ہم کو بسلا دیتی، تھوڑی سی کسی کی عدم توجہ ہمیں اپنے کام سے دوسری طرف توجہ مبذول کرا دیتی، یعنی ہمارا فوکس ہٹ جاتا ہے۔ لیکن جس شخص کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ ہو اور جس کو یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجالس ذکر پر خاص نظر فرماتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ایک حلقے کی طرف تشریف لے گئے۔ حلقہ کا مطلب ہے کہ سرکل جس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا تمہیں کس نے بٹھایا یہاں، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی اس بات پر ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا کی، یعنی ہم اس پر شکر گزار ہیں اور ہم پر اسلام کے ذریعے احسان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ کی قسم تمہیں اس بات کے علاوہ کسی اور بات نے نہیں بٹھایا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اس مقصد کے لیے بیٹھے کہ ہم صرف اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے کسی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی، میں اس شک نہیں کر رہا تم پر، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس بیٹھنے کی وجہ سے، یہاں اس وقت اس اکٹھے ہو کر شکر ادا کرنے کی وجہ سے اور اس ذکر کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے، یعنی تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کس چیز نے میرے ذکر پر اور میرے شکر پر مجبور کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے اور چھوٹے سے عمل کو بھی بہت اچھی طرح قبول کرتا ہے۔ اسی طرح عرفات کے دن جو لوگ عرفات کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں، عرفہ والوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، ان کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو، دیکھو میرے ان بندوں، خود بھی دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے بھی فرماتا ہے دیکھو ان کو، یہ میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں اور یہ اللہ کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، چھوٹی سی بھی قربانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمت میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب اپنے گھر سے بیت الحرام کے ارادے سے نکلتے ہو، یعنی اپنے گھر سے قدم ہی اٹھاتے ہو اللہ کے گھر جانے کے لیے، تو تمہاری سواری جو قدم رکھتی ہے اور اٹھاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے، ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور تم سے ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور تمہارا عرفات میں کھڑے ہونا
تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے جو میری رحمت کے امیدوار اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ صرف ایک ایمان بالغیب کی بنیاد پر، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہوگی۔ ابھی تو دیکھے بغیر یہاں آ کے کھڑے اور آہ فریاد کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا دنیا کے دنوں کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں تم سے دھو ڈالوں گا۔ یعنی کس طرح حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص اللہ کے راستے میں بہادری سے لڑے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش ہو کر دیکھتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسے بد نصیب جن کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نظر کرم نہیں فرماتا۔ وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو عہد توڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور قسموں کو حقیر فائدوں کے عوض بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح اور کون لوگ ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ صحیح طور پر نماز نہ پڑھنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف دیکھتے بھی نہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے اس نماز کی جس میں وہ رکوع اور سجود کے درمیان کمر سیدھی نہیں کرتا۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ایک دوڑ لگا دیتے ہیں، ہلتے جلتے کھڑے ہیں، رکوع کر رہے ہیں اور پوری طرح کھڑے نہیں ہوتے کہ واپس سجدے میں دھڑام سے گر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسی نماز نہیں چاہیے، کیونکہ نماز اللہ کی یاد کے لیے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو جس نماز میں انسان رب کو ہی یاد نہیں کرتا وہ نماز ہی کیا ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، یعنی ناراض ہوتے ہیں۔ یہاں نظر اٹھا کے نہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو سجدے اور رکوع کے بیچ میں کمر نہیں اٹھاتا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اس عورت کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی اور نہ اس سے بے نیاز ہوتی ہے، یعنی شوہر اس پر بے شمار احسان کرتا ہے لیکن اس کو اپنے شوہر کے احسان یاد نہیں آتے، ہاں غلطیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ پھر اسی طرح بوڑھا زانی اور زانیہ عورت، قیامت کے دن اللہ تعالی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ پھر والدین کا نافرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا، والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور دیوس جو اپنے گھر میں بے حیائی کو برقرار رکھتا ہے۔ اور 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، والدین کا نافرمان، عادی شرابی، اور دے کر احسان جتانے والا، یعنی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے کے بعد پھر اس کو تانے دینے والا۔ اسی طرح جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور زائد پانی روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو گفتگو فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ ایک وہ شخص جس نے کسی سامان کے متعلق قسم کھائی کہ اس کی قیمت تو اس سے زیادہ مل رہی ہے، اس کو یعنی سودا بیچتے وقت دھوکہ دیا دوسرے کو، حالانکہ وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہے۔ دوسرے وہ جس نے عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال ہضم کر جائے۔ تیسرے وہ جس نے ضرورت سے زائد پانی روک لیا، یعنی دوسروں کو پانی نہیں دیا۔ پھر اسی طرح مفلس متکبر، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نہیں دیکھے گا کہ ایک شخص ضرورت مند ہے لیکن تکبر ہے، اکڑ ہے اس کے اندر۔
پھر ظلم سے کسی کا مال ہتھیانے والا. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی ایک زمین کا مقدمہ لے کر آئے، جن میں سے ایک کا تعلق حضر موت سے تھا، یعنی ایک علاقے کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو قسم اٹھانے کا کہہ دیا، تو دوسرا فریق یہ سن کر چیخ پڑا اور کہنے لگا اس طرح تو یہ میری زمین لے جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ قسم کھا کر ظلمن اسے اپنی ملکیت بنا لے گا تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یعنی اگر کوئی جھوٹ بول کر کسی کی زمین ظلم سے ہتھیا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سخت غضب کا شکار ہوگا. تو یہ سن کر دوسرے شخص نے اللہ کا خوف کیا، تقویٰ کیا، اور اس نے وہ زمین واپس لوٹا دی. اب یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جب ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کا پختہ یقین ہو جائے یا احساس ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارنا چاہیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ بٹانے والا بنا دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے، یعنی مجھے سپورٹ ملے، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں. کیونکہ انسان جب دوسرے انسان کے ساتھ مل بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر میں بھی ایک اور خاص طرح کی چاشنی ہوتی اور تجھے بہت زیادہ یاد کرے. یعنی ایک ذکر ہوتا ہے تنہائی میں اور ایک ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ مل کر. تو بعض اوقات تنہائی کا ذکر اچھا لگتا ہے، اور بعض اوقات جب انسان اپنی گفتگو میں دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتا ہے تو اس سے بھی ایمان بہت تازہ ہوتا ہے. جیسے ایک صحابی نے کہا تھا آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے، تو وہ تھوڑا ناراض ہوئی کہ کیا ہمارے اندر ایمان نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے گئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ پل بھر کے لیے ایمان لے آئیں. کہا کہ ہاں ان کا مطلب یہ کہ آؤ بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. تو یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہوتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور تیرا ذکر کریں. انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی ہم تجھے دکھانے کے لیے سب کچھ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے، تیری محبت میں. پھر اسی طرح جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے سارے امور کو، اس کے حالات کو، اس کی مشکلات کو، اس کی ساری سچویشن کو سمجھتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بندے نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، کیونکہ کچھ معاملات انسان کے انسانوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن انسان پر بعض اوقات ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر وہ انسانوں کے ساتھ کر بھی نہیں سکتا. وہ کسی کو اپنے دل کا حال کھول کے دکھا بھی نہیں سکتا، بیان بھی نہیں کر سکتا کہ دل میں کہاں کہاں کیسا کیسا زخم لگا ہوا ہے، اور کوئی دیکھے بھی تو سمجھ نہیں سکتا اور سمجھے بھی تو علاج نہیں کر سکتا. تو ایسے میں جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے. اور جیسے قوم فرعون کے اس مومن شخص نے کہا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. بعض اوقات انسان کے اوپر کوئی تہمت لگ جاتی، کوئی الزام تراشی ہوتی ہے، کوئی اور مشکل وقت آتا ہے، تو ایسے میں اس کے اپنے ماں باپ بھی، بہن بھائی، دوست، عزیز، رشتہ دار، کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا اور کوئی بھی اس پوری سچویشن کو انالائز نہیں کر سکتا کہ کسی مشکل میں پڑے شخص کے اوپر کیا بیت رہی ہے. ایسے حالات میں اگر انسان اپنا دل اپنے رب کے سامنے رکھ دے اور اپنے حالات اپنے رب کے سپرد کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کی ٹیک کیئر کرنے والا ہے اور اس کی مشکل آسان کرنے والا ہے. پھر اسی طرح ہمیں کاموں کو اس طرح کرنا چاہیے احسان کے درجے پر
کہ گویا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھتا ہی ہے. تو کسی بھی نیک عمل کی کوالٹی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے جب انسان کا یہ یقین پکا ہوتا ہے کہ میرا رب اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ یہ انسان کی ایک ویکنیس ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اس کا طریقہ کچھ اور ہو جاتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس کے اندر ایک لیزینس آ جاتی. مثلا اگر آپ کا کوئی کام کسی نمائش میں رکھا جانا ہو تو آپ اس کام کو کتنا کیئرفلی کریں گے، کتنا کانشیسلی کریں گے، کتنے بہترین طریقے سے کریں گے، ایکسیلنس کے لیول پر کریں گے، کیونکہ وہ کسی کے سامنے پیش ہونا ہے، اس پر انعام ملنا ہے. تو وہ کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ہمارے اعمال نامے صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. دن بھر میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ فرشتے لے جا کے وہاں رکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا 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 میرے بندے نے. حالانکہ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بندوں کے اعمال نامے دیکھنا اس کو پسند ہے اور وہ دیکھتے ہیں. تو ایسے میں اگر انسان ہر کام اس اچھے طریقے سے کرے، یہ سوچ کر کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور اس کو دیکھنا ہے، اس کو دکھانے کے لیے کرنا ہے، مجھے اس کے سامنے پیش کرنا ہے، تو اس کام کی کوالٹی کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی بنسبت اس کام کے جو انسان بندوں کو دکھانے کے لیے کرتا رہتا. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کا بھی شوق ہونا چاہیے. انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اور اس سے بڑی کوئی لذت نہیں کہ انسان اپنے رب کو دیکھ پائے. موسیٰ علیہ السلام نے تو دنیا میں ہی خواہش کی تھی کہ رب ارنی انظر الیک، اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے. دنیا میں انسان کے پاس وہ طاقت ہی نہیں، وہ تاب ہی نہیں کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے. وہ تو اس کا ایک جلوہ دیکھنے کا روادار نہیں دیکھ سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو کہاں یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ پائے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، وہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور جب دیدار کریں گے تو انہیں جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی اور وہ ہیچ نظر آئے گی، کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی ہے ہی نہیں جو کوئی آنکھ دیکھے. لیکن یہ اسی کے لیے ہے جو دنیا میں اعلیٰ درجے کے کام کرے کہ اسے اپنے رب کو دکھانے ہیں اور اسے اپنے رب کو دیکھنا ہے. جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اپنے اوپر خود اپنے رب کو نگران بنا لیتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ جب کام کرتا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے. اور پھر اگر انسان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر کوئی تکلیف دہ وقت آتا ہے تو بھی وہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ کافی ہے مجھے دیکھنے کے لیے. اور جب انسان اس احساس کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتا ہے. اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بصارت کی نعمت دی ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ان آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، انہیں غلط چیزوں کو دیکھنے سے بچانا چاہیے. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا پسند نہیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور پھر آنکھوں کا ایک اور کام دیکھنے کے علاوہ آنسو بہانا بھی ہوتا ہے. اللہ کی یاد میں اور اللہ کے خوف میں آنسو بھی بہانے چاہیے. پھر اس سے اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. پھر اسی طرح جب انسان دوسرے انسانوں کی اچھی چیزیں دیکھے تو اس پر برکت کی دعا دینی چاہیے، نظر نہیں لگانی چاہیے. اور پھر کچھ چیزوں کو دیکھ کر عبرت پکڑنی چاہیے کہ انسان دوسروں کے برے انجام کو اور دوسری قوموں کی بربادی کے اور برباد شدہ کھنڈرات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے نیک کام کرے. اور پھر صرف بصارت نہیں، بصیرت کی دعا بھی کرے کہ اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے اور حقیقت ہمیں سجھا دے اور ہماری آنکھوں میں نور پیدا کر دے. جیسے وہ دعائے نور میں آتا ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا، اللہ میرے دل میں نور ڈال دے اور میری آنکھوں میں نور ڈال دے تاکہ میں حقیقت کو دیکھ سکوں
اور حقیقت کو پا سکوں. پھر اسی طرح انسان حرام چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے تاکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت میں کمی نہ آئے. اور اسی طرح نگاہوں کی خیانت سے بھی انسان پوری طرح بچے تاکہ اپنے رب کے دیدار کے قابل ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الشکور پر بات کریں گے. الشکور کا معنی ہے نہایت قدردان، تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا، بہت زیادہ قدردانی کرنے والا. اللہ سبحانہ وتعالی الشکور ہے. بندہ جب تھوڑا سا بھی کوئی کام کرتا ہے نیکی کا، تھوڑی سی بھی محنت کرتا ہے تو اس پر کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے. جو بندے کی تھوڑی سی عبادت پر بھی راضی ہو جاتا ہے اور بلند درجات عطا فرماتا ہے. دنیا کی زندگی کی قلیل سی مدت میں تھوڑی سی عبادت پر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرماتا ہے جو لامحدود ہے. یعنی دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے اور آخرت ان لمیٹڈ. لمیٹڈ زندگی میں کام کرنے کا اجر ان لمیٹڈ. یہ ہے الشکور. اور بندوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں، چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بھی قبول کرتا ہے، ان پہ راضی ہو جاتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. الشکور کا لفظ لغت میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ قدر کرنے والا. نوح علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح ہمارے بہت زیادہ شکر گزار بندوں میں سے تھے. قرآن مجید میں یہ صفت کئی بار آئی ہے اور اکثر غفور کے ساتھ شکور کا لفظ آیا ہے کہ بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جو الشکور ہے وہ بندوں کا عظیم قدردان ہے. تو بندوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے شکر گزار ہوں. ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا الشکور ہے جو شکر کیے جانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے، بلکہ حقیقت میں وہی شکور ہے. وہ بندے کو عطا کرتا ہے اور جس چیز پر بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرے وہ اس چیز کی اسے اور زیادہ توفیق دیتا ہے. یعنی شکر سے نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. وہ تھوڑے عمل اور عطا کی قدردانی کرتا ہے. قدردانی کرنے میں اس کو چیز کا تھوڑا ہونا آڑے نہیں آتا کہ یہ تو تھوڑا سا ہے. وہ اس کو کم نہیں سمجھتا. وہ ایک نیکی کی قدر کرتا ہے اور اس کا بدلہ 10 گنا اور کئی گنا زیادہ بڑھا کر دیتا ہے. وہ اپنے بندے کا شکر اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں اور ملائے اعلیٰ میں اس کی تعریف کرتا ہے. یعنی بندہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے اور اپنے دوسرے بندوں کے دل میں بھی اس کے لیے شکر ڈال دیتا ہے کہ وہ بھی اس کا شکر ادا کریں. اور جب بندہ اس کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے تو وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر لوٹاتا ہے. وہی ہے جس نے اپنے بندے کو کچھ دینے اور مال خرچ کرنے کی توفیق دی. یعنی بندہ اگر کچھ دیتا بھی ہے تو وہ بھی دراصل اسی کا مال ہے اور اسی کی دی ہوئی توفیق ہے، پھر بھی وہ اس پر خوش ہوتا ہے، قدردانی کرتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب بہت ہی مہربان اور بہت قدردان ہے. عام طور پر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بڑی بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر کہ بندے چھوٹی سی بات سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور چھوٹی سی بات کو دل میں رکھ لیتے ہیں، اس کو پرسنل لے لیتے ہیں اور پچھلی ساری مہربانیوں کو بھول جاتے ہیں اور کبھی راضی بھی نہیں ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اگر آپ تھوڑی سی بھی کوئی نیکی کرتے تو وہ اس کی قدردانی فرماتا ہے، اور اگر آپ بھول جاتے ہیں تو وہ اس سے درگزر فرماتا ہے. کیونکہ بندہ بعض اوقات کچھ کرنا چاہتا ہے اور صرف اس کی نیت کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے، لیکن
جب کرنے کا وقت آتا ہے اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیت پر بھی اس کو اجر دے دیتے ہیں کہ اس نے سوچا تھا کہ میں کروں گا اور یہ کر نہیں پایا. پھر معمولی مقدار کی بھی قدردانی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی پاک کمائی میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف پاک ہی چڑھتا ہے، وہ صدقہ گویا رحمان عز و جل کی ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے. یعنی دینے کو تو بندہ بندوں کو دے رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے یا بچڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے صدقے کی نشو نما کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے. یہ ہے قدردانی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ دیگر بھی چھوٹے چھوٹے اعمال کی قدردانی فرماتا ہے. اس لیے بندے کو کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کرنے کا موقع ملے تو اسے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آ جائے کہ اسی پر بخشش ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں بھری ایک ٹہنی دیکھی جو لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، تو اس نے اسے راستے سے دور کر دیا. اللہ تعالیٰ اس ٹہنی کے دور کرنے کی وجہ سے اسے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اور اس نے اس کی بخشش فرما دی. اسی طرح ایک شخص راستے میں تکلیف دینے والے ایک درخت کو اس نے کاٹا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا. پھر اسی طرح ایک شخص جو بہت ہی برے کام کرتا تھا لیکن اس نے ایک جانور کو پانی پلایا تو اس پانی پلانے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی قدردانی کی کہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ ہے رب ہمارا جو نہایت قدردان ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو برائی کر کے آئے گا تو اس کو بس اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل میں سے نیک عمل کو 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یہ منیمم ہے جو ہر نیکی کے ساتھ لگا ہوا، اس سے زیادہ جتنا چاہے وہ بڑھائے، حتیٰ کہ نیک عمل کرنے کا ارادہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قابل قدر ٹھہرتا ہے. اسی طرح بعض نیکیاں ہماری نظر میں بہت معمولی ہوتی ہیں اور ان پر کچھ بہت لاگت نہیں آتی، کوئی بہت بڑی ایفرٹ نہیں لگتی، صرف ایک تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بہترین طریقے سے قبول فرماتے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی. آپ دیکھیں دن میں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور اگر انسان دیکھے تو 100 بار سبحان اللہ کہنے میں شاید 1-1.5 منٹ لگے، لیکن وہ 1-2 منٹ جو انسان اللہ کی خاطر اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی رحمت کا سبب بنتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ یعنی 1 ملین نیکیاں لکھ دیتا ہے. حالانکہ انسان اپنے دنیا کے کام کاج کے لیے بازار جاتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے. کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جو انسان کو غافل کر دیتے ہیں، دنیا کی اٹریکشن کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں جا کر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کو بھول جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اس جگہ بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اور بھی زیادہ بڑا لکھ لیا جاتا ہے. اسی طرح ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں. پھر قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں. مثلا الف لام میم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اس میں الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10، میم پر 10،
اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو، ایک ایک حرف جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اس کو گن لیتا ہے اور اس پر اجر لکھ دیتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی الشکور اس معنوں میں بھی ہے کہ کام کے مقابلے میں بہتر طور پر جزا دیتا ہے. یعنی کام اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنی بڑی جزا ہوتی ہے، جس قسم کی جزا ہوتی. مثلا وضو کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دیکھنے میں بظاہر چند الفاظ ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی شرک کی نفی کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ جس چیز پر غضبناک ہوتے ہیں وہ شرک ہے، اور جو گناہ وہ معاف نہیں کریں گے وہ شرک ہے. اس لیے جو شخص دل و جان سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، میں کسی اور سے دعا نہیں کرتا، میں کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتا، میں کسی اور کے نام کی قربانی نہیں کرتا، میں کسی اور کے در پر نہیں جاتا، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کو اہمیت اور توجہ دیتا ہوں، تو اس بنا پر یہ الفاظ معمولی الفاظ نہیں رہتے، یہ بہت بڑے الفاظ بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص پر راضی ہوتا ہے اور اس کے لیے اپنی جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. پھر اسی طرح جو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں ان کے لیے اس نے جنت میں مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا. وہ صبح اور شام جب بھی مسجد جائے گا اس کے لیے وہ تیاریاں وہاں جاری رہیں گی. اب انسان جب مسجد جانے کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ نیکی وہ معمولی نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اور شاید اس کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ وہ کوئی بڑا کام کر رہا ہے، لیکن اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نہایت حد درجے کی قدردانی فرماتے ہیں اور اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو بظاہر دیکھنے میں معمولی ہیں اور روٹین میں انسان کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے بدلے جنت کے خوبصورت بالا خانوں کا وعدہ کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہیں کہ اس کے باہر والے حصے کو اس کے اندر سے دیکھ سکیں گے اور اس کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے انسان کے لیے تیار کیا ہوا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، سلام کو عام کرے، یعنی سلام خوب کرے، اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر سے اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو صبح کے وقت دیکھا جاتا ہے جو ایک اکیلا باقی رہ جاتا ہے، یعنی سب کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے. تو آسمان کے کنارے پورب یا پچھم میں دیکھتے ہیں، ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے جو اتنے آبویس اور اتنے چمکتے ہوئے جنہیں ان کے سوا اور کوئی پا نہ سکے گا. آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی کہ انبیاء نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں چھوٹی سی بھی کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس اجر عطا کرتے ہیں، خصوصاً وہ مال جو ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس زمین میں بویا جائے، جس سے 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے میں پھر 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے. یعنی ایک عام حصی مثال سے بات سمجھائی گئی کہ مثلا تم ایک بیج زمین میں ڈالتے ہو اور دیکھتے ہو کہ اس سے جو پودا نکلا ہے اس میں 700 بیج لگے ہوئے، 700 دانے لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں ایک معمولی سی چیز، ایک بیج جتنے سائز یا وزن کی چیز بھی تم اللہ کی راہ میں صدق کی نیت کے ساتھ خرچ کرو گے تو اس کا اتنے گنا زیادہ بڑا اجر اپنے سامنے پاؤ گے. پھر اسی طرح کسی بیمار کی عیادت کرنے پر 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کا اور استغفار کا وعدہ کیا گیا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی تھی.
آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو قیامت کے دن 700 اونٹیاں ملیں گی جن کی ناک میں نکیل ہوگی، یعنی ایک کے بدلے میں 700 گنا اجر۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی چیز ایک جوڑے کی شکل میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازوں سے بلائے گا، اور ہر دروازہ اس کے لیے کھلا ہوگا کہ اور پکارا جائے گا کہ ادھر سے آؤ اور ادھر سے آؤ، یہ دروازہ زیادہ بہتر ہے۔ جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر ایک بکری کرے تو ایک نہیں دو، کیونکہ دو سے پھر وہ آگے ملٹی پلائی ہوتی ہیں۔ اسی طرح مثلا کپڑا ہے تو ایک کپڑا نہیں 2 کپڑے، تاکہ وہ ایک جوڑا بن جائے۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے اور 2 تو جوڑا خرچ کرنے کا اجر و ثواب اور بھی زیادہ بتایا گیا۔ پھر اسی طرح جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے انسان قرض حسنہ دیتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو اس پر وعدہ کیا گیا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اچھا قرض، یعنی جس میں نیت بھی اچھی ہو اور جو خرچ کرنے کی جگہ ہے وہ بھی بہت اچھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے کئی گنا زیادہ کر دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان اور بے حد حلم والا ہے، بردبار ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے تو اس قرضے کا اجر، صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا 18 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ پھر قرضے پہ اگر کوئی مہلت دیتا ہے تو جتنی وہ مہلت دیتا ہے اس کے لیے روزانہ اس اماؤنٹ کے برابر صدقے کا اجر لکھ لیا جاتا ہے، یعنی حالانکہ وہ واپس ملے گا اس کو، لیکن جب تک وہ مقروض کے پاس ہے تو اتنا زیادہ مال اس کے صدقے کے طور پر روزانہ اس کے نام اعمال میں ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، یعنی ابھی تک تو ہم نے دیکھا نا کہ جب انسان اللہ کی خاطر کچھ کرتا ہے تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے، اسی طرح بسا اوقات انسان اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی ناراضگی میں کچھ کام چھوڑ دیتا ہے یا بعض اوقات اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی بھی اللہ سبحانہ وتعالی بہترین قدردانی فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے گا اگرچہ حق پر ہو، یعنی وہ سچا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، اور جنت کی اعلی منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، بلند ترین درجے ہیں اس کے لیے۔ پھر اسی طرح جب کوئی کوشش کرتا ہے لیکن کام کر نہیں پاتا تو بھی اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے اجر لکھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھوں گا، پھر اس پہ نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، تو اس کو جس عمل یعنی نماز تہجد کی اس نے نیت کی تھی اس کا بھی ثواب ملے گا، اور وہ نیند اس کے رب کی جانب سے اس کے لیے صدقہ شمار ہوگی۔ پھر ایک اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدردانی کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے خوش ہو کر ایک اور نیکی کا موقع دے دیتے، جب وہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور دروازہ کھول دیتے، ایک اور دروازہ کھول دیتے۔ یہ بھی کس قدر قدردانی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ان اللہ غفور شکور، اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے، یعنی اور اضافہ کر دیں گے، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ نیکی کا ثواب یہ بھی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملے، اور برائی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ بعد میں مزید برائی کی توفیق ہو۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، یعنی اچھے کام کرنے کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اور دروازے کھولتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نافرمانوں کے اعمال کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ ان کے لیے آخرت میں تو کچھ نہیں، لیکن ان کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، دنیا میں کسی شکل میں ان کو نعمتیں دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا،
یعنی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کچھ بھی کریں اور اس کا اجر کہیں نہ ہو، وہ ضرور ملے گا اور اسے اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کو جزا دی جائے گی. اور کافر کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیا جاتا ہے ان نیکیوں کا جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. مثلا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، یا فرشتوں کو نہیں مانتے، یا آخرت کو نہیں مانتے، یا کوئی اور اسی طرح کے ایمان میں ان کے خلل ہوتا ہے، اور وہ نیک بھی بہت ہوتے ہیں. تو آخرت میں تو ان کے لیے کچھ نہیں، لیکن دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ان کو ریوارڈ دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخرت میں جب فیصلہ ہوگا تو ان کی کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کافر نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا ہی میں اسے اس کا لقمہ کھلا دیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یا اس کی نعمتوں یا سہولتوں میں اضافہ کر کے اس کا اجر وہیں برابر کر دیا جاتا ہے. اب یہ کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کا علم ہو جائے اور اس صفت کی قدردانی ہو جائے اور ہم اس کو پہچان جائیں تو پھر ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہوں، جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس کے قدردان ہوں اور اس کی دعا بھی کرے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، یعنی نیک اعمال کی توفیق مانگے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. پھر اسی طرح اس سے ملتی جلتی ایک اور دعا بھی ہے جس میں اولاد کو نیک بنانے کی بھی دعا مانگتا ہے انسان. پھر ہر نماز کے بعد شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کی قسم اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. یعنی آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب کس طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا مت بھولنا. اور وہ دعا کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری خوبصورت عبادت کر سکوں، کیونکہ نیکیوں کی توفیق تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی دیتا ہے نا. تو اس دعا کو پڑھنا کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے. پھر اسی طرح انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے ہر حال میں شکر کی توفیق مانگتا رہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری سزا بھی بہت سخت ہے. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی نعمت کا زوال نہ ہو، اس کی نعمت اس پر باقی رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جس اچھے حال میں رکھا ہوا ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور پھر عام اٹھتے بیٹھتے بھی الحمدللہ کہے، کچھ کھائے پیے تو الحمدللہ کہے، کوئی نعمت پائے، کوئی اچھی چیز دیکھے تو اللہ کو یاد کرے، اور سجدوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. سجدہ تلاوت میں نعمت کے شکر کی توفیق مانگے. ابو سعید خدری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں ایک درخت کے نیچے ہوں اور وہ درخت سورۃ صاد پڑھ رہا ہے، اور جب وہ آیت سجدہ پہ آتا ہے تو سجدہ کرتا ہے اور یوں دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط عنی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود سجدتہ. اے اللہ مجھ سے اس کی وجہ سے گناہ معاف کر دے، میرے لیے اس کے ذریعے شکر نعمت پیدا کر دے، اور مجھ سے قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد سے ان کا سجدہ قبول فرمایا تھا. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح سویرے گیا اور آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا؟ میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کی تلاوت فرمائی، اور جب آپ آیت سجدہ پر آئے تو سجدہ کیا، تو سجدے میں آپ نے وہی فرمایا جو درخت نے سجدے میں کہا تھا. تو ہمیں سجدوں میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر یہ کہ کوئی بھی چیز جو ہم
اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے استعمال کریں، ان پر شکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شکر جو ہے یہ عبادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بندہ عبادت گزار ہو وہ اللہ کا شکر گزار نہ ہو پھر، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے سوال بھی کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم میں نے تجھے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کیا، اگر آج کی زبان میں کہیں کہ گاڑیوں اور کاروں اور جہازوں پر سوار کیا، اور عورتوں سے تیرا نکاح کیا، اور میں نے تجھے اس حال میں رکھا کہ تم سردار تھے، لگان وصول کرتے تھے، فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، تو ان تمام چیزوں کا شکر کہاں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں پوچھے گا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ لیکن صرف اس خیال سے ہی شکر نہیں کرنا چاہیے کہ شکر کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مشکور بن جاتا ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ اللہ الشکور شاکر کو مشکور بنا دیتا ہے، یعنی یہ رب کی طرف سے اپنے بندے کے لیے انتہا اور غرض و غایت ہے۔ شکر گزار انسان ہی کو کائنات میں غور و فکر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، بے شک اس میں ہر بڑے صابر اور شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں، یقیناً اس میں نشانیاں، یعنی جو شخص شکر گزار ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور طرح کی بصیرت عطا کرتا ہے، اس کی نگاہ وہ دیکھتی ہے جو عام بندے نہیں دیکھ سکتے۔ شکر انسان کے غور و فکر میں اور نعمتوں کی قدردانی کے احساس میں اضافہ کرتا ہے۔ شکر گزار ہی عبرت لینے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ یعنی انسان پچھلی قوموں کے جب حالات پڑھتا ہے اور عبرتناک واقعات پڑھتا ہے تو ان سے عبرت لیتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ جس نے ہمیں امن کی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو شخص نعمت پر شکر کرتا ہے اس کا اجر بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے۔ یعنی روزہ رکھنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے کمپلین کرتا ہے مجھے بھوک لگی ہے اور مشکل ہو رہی ہے، اس کے برعکس کوئی شخص کھا کر اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہے تو اس کا اجر کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دنیا کا غم اس سے دور ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک پازیٹو تھنکنگ جنم لیتی۔ جب انسان نعمتوں کو دیکھنے لگتا ہے تو وہ محرومیاں بھول جاتا ہے، محرومی کا احساس دل سے نکل جاتا ہے، اس کی تکلیف کم ہو جاتی۔ وہ جیسے ہاف گلاس ایمپٹی اور ہاف فل، ایک ہی گلاس اگر آدھا خالی اور آدھا بھرا ہوا ہو تو کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ آدھا خالی اور وہ مسلسل پریشان رہتے ہیں، اور کچھ دیکھتے ہیں کہ آدھا بھرا ہوا ہے اور مطمئن رہتے ہیں کہ آدھا تو ہے، اگر آدھا نہیں تو آدھا تو ہے نا، جو ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس لیے جو شخص شکر گزار ہوتا ہے اس کے دل میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح راستے میں استعمال کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ نعمتوں سے غفلت نہ برتی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی اور دوسری فراغت، یعنی ان سے صحیح کام نہیں لیتے، جوانی میں صحت کے عالم میں عبادت نہیں کرتے، اچھے اچھے کام نہیں کرتے، بندوں کی خدمت نہیں کرتے اور اس طرح ناشکری کرتے، اور دوسرے
فراغت، فرصت. کیونکہ بعض لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں استعمال کریں. تو ایسے لوگ بھی ناقدری کرتے ہیں اپنی زندگی کی. پھر یہ ہے کہ شکر کی ابتدا کم چیز سے ہوتی، یعنی اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کوئی شکر کرنے لگ جائے تو بڑی چیزوں پر بھی شکر کرنا آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جس نے چھوٹی چیز پہ شکر ادا نہیں کیا وہ بڑی پہ بھی نہیں کرتا. کیونکہ ایک پورا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک رویہ ہوتا ہے انسان کا، ایک سوچ ہوتی ہے. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اسے نعمتیں نظر آنے لگتی ہیں اور وہ چھوٹی نعمت کو بھی چھوٹی نہیں سمجھتا، اور جب وہ چھوٹی پہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی نعمتوں کی بھی قدردانی اس کو سکھا دیتے. ورنہ ایسا انسان محروم اور بد نصیب ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت کچھ ہو اور پھر بھی اطمینان قلب نہ ہو، کیونکہ اس کو شکر ادا کرنا نہیں آتا. پھر اسی طرح انسان دل سے بھی شکر گزار ہو، زبان سے بھی ہو اور اپنے اعضاء کے ساتھ بھی ہو. دل سے قدردانی اور دل میں اللہ کی رضا اور دل میں ایمان کی حلاوت ہو. زبان سے انسان بول کر بھی اس نعمت کا اظہار کرے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اسی طرح اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں لگائے، نافرمانی کے کاموں سے بچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو مومن کے معاملات پر تعجب ہوتا ہے اور اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ سعادت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جو اس کے لیے سراسر خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی سراسر خیر ہے. اگر دیکھا جائے تو انسان ہر وقت ان دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا وہ اچھے حال میں ہوتا ہے یا وہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے. تو اب دونوں کا حل بتا دیا گیا کہ اگر حال اچھا ہے تو الحمدللہ کہو اور اللہ کا شکر دل میں محسوس کرو، اور اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی فکر و فاقہ ہے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرو اور صبر کرو، اور اللہ کے سامنے یعنی بندوں کے سامنے اللہ کی شکوے شکایات نہ کرو کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میرے حالات ایسے کیوں ہیں. کیونکہ کوئی بھی اللہ کا کام کسی مصلحت سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات کوئی چیز لے کر آزماتا ہے، اور اس میں سراسر اس بندے کی بھلائی اللہ تو کو مقصود ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے اپنی لا علمی کی وجہ سے، اور اسی پر ہم کمپلینٹ شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان زبان سے جب شکر ادا کرے تو بہترین کلمہ الحمدللہ کہنا ہے، جو زمین و آسمان کے درمیان کی ہر چیز کو بھر دیتا ہے. اور قیامت کے دن افضل ترین بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے الحمدللہ کہنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر نعمت فرماتے ہیں اور وہ اس نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو جو وہ کہتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جو اس کو اس وقت ملی ہوتی، یعنی خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. پھر ہر لقمے اور گھونٹ پر شکر ادا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا مشروب کا ایک گھونٹ پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی دل میں شکر ہو. یہ نہیں کہ اس کو بیٹھ کے رونا شروع کر دے کہ یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، یہ میرے حصے میں یہی کیوں آیا. اگر دن بھر میں چند لقمے بھی نصیب ہو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے راضی رہے. پھر یہ کہ خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف دہ وقت آتا تو اس وقت بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر. اسی طرح اگر کوئی آپ کا حال پوچھے تو آپ یہ نہ کہیں کوئی حال نہیں، بلکہ یہ کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا حال ہے. پھر اسی طرح انسان اپنے اعضاء کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اطاعت کا کام کرے، بندوں کی خدمت کرے، یہ بھی اپنے جسم کا صدقہ اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. پھر خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کرے. ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی والی بات پیش آتی یا آپ کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے زمین پر سجدے میں گر پڑتے. پھر اسی طرح بڑی بڑی نعمتوں میں سے دین کا علم اور دین کی سمجھ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے
من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو اگر دین کی بات، اللہ کی بات سمجھ آنے لگے تو اس پر بھی انسان شکر ادا کرے. حکمت اور دانائی ملنے پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر کے علاوہ بندوں کا بھی شکر گزار بننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اللہ کے انعامات اور احسان کو بیان کرنا شکر ہے اور چھوڑنا ناشکری ہے. کوئی کچھ دے تو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ واپس اسی جیسی چیز لوٹائی جائے، اور اگر وہ دینا ممکن نہ ہو، اس کی وسعت نہ ہو انسان کے پاس، تو پھر اس شخص کی تعریف کرے. ضروری نہیں کہ اس کے سامنے بس خوشامد کر کے فارغ ہو جائے، بلکہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر اس شخص کی خیر اور بھلائی بیان کرے. تو ایسے شخص نے شکر کا حق ادا کر دیا، اور اگر اس نے کسی کی بھلائی کو چھپایا تو گویا اس نے ناشکری کی. پھر انسانوں میں سب سے بڑے شکر کے مستحق والدین ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بہت تلقین کی ہے. اسی طرح شوہر کا شکر ادا کرنا، اس کے احسانات کو ماننا، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے. اور ناشکری کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ ناشکری شیطان کی طرف سے ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اور ناشکرے لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے نیازی برتتا ہے اور نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے. ناشکرے لوگوں کو نعمت کے ذریعے آزمانے کے بعد ان کی نعمت چھن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مثلا مال زیادہ دے دیتا ہے تاکہ وہ اوروں کے اوپر خرچ کریں، کچھ کو علم دے دیتا ہے تاکہ وہ اوروں کو سکھائیں، کسی کو جسمانی صحت دے دیتا ہے تاکہ وہ اوروں کی خدمت کریں. اگر وہ خرچ کرتے رہیں، یعنی جو اللہ نے ان کو دیا وہ دیتے رہیں، تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، وہ انعام اور بڑھتے ہیں. اور اگر وہ رک جائیں، دینا چھوڑ دیں، تو وہ ان سے لے لیے جاتے ہیں اور دوسروں کو دے دیے جاتے ہیں. پھر اللہ ان کے ذریعے خیر کے کام، بھلائی کے کام دوسروں کے لیے کرواتا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ مسلسل ناشکری کرنا نعمتوں کی ہلاکت اور خاتمے کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن والی، اطمینان والی تھی. اس کے پاس ہر جگہ سے کھلا رزق آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. اسی طرح انسان دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی سزا کا مستحق ہوگا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم پر اس قدر احسانات ہیں کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. جب وہ ہماری معمولی عبادت اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی اتنی قدردانی کرتا ہے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کی بڑی سے بڑی نعمت پر کتنے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.